میرے بار بار کہنے پر بھی آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے۔ تقریباً 3000 لوگ یہ ناول دیکھتے ہیں، لیکن سبسکرائب صرف 40-50 لوگ کرتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ شیرو: ارے یہ کیا باجی، آپ تو سمجھدار ہیں، آپ ان کی سگی بہن ہیں۔ ناصرہ: میرے لیے تم اس سے پہلے ہو، اور جو تمہاری عزت نہیں کرتا میں اس سے رشتہ نہیں رکھوں گی۔ ویسے بھی وہ کون سا اپنا فرض نبھا رہا ہے، تم اس کو چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ میں نے دودھ کا گلاس اٹھا کر حلق سے نیچے اتارا اور دوبارہ سے کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ باجی بھی میرے پاس اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئیں اور آفس کا کام کرنے لگیں۔ تقریباً 12 بجے تک پڑھنے کے بعد میں نے کتاب بند کر دی اور باجی نے مجھے دیکھ کر اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا اور روز کی طرح وہ میرے ساتھ ہی سو گئیں۔ صبح مجھے باجی نے جگایا۔ میں جلدی سے تیار ہو گیا۔ ناشتہ باجی نے ہی بنایا تھا۔ میں کالج جانے سے پہلے ایک بار ہسپتال جانا چاہتا تھا، تو باجی بھی جلدی سے تیار ہو گئیں اور مجھے ساتھ لے کر ہسپتال چلی گئیں۔ دلدار ماما اور زرینہ خالہ وہیں تھے۔ باجی ان کے لیے چائے ناشتہ لے کر گئی تھیں۔ میں ان سے مل کر دیبا مامی کے پاس چلا گیا، جو اب ہوش میں آ چکی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے درد بھرے چہرے پر مسکان آ گئی۔ شیرو: مامی کیسی ہیں آپ؟ دیبا: میں ٹھیک ہوں، تو کیسا ہے؟ شیرو: میں بھی ٹھیک ہوں، آپ نے تو کل ڈرا ہی دیا تھا۔ دیبا: تم کیوں ڈرتے ہو؟ وہ تو کل درد زیادہ ہونے لگا تھا تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ شیرو: اب درد کیسا ہے؟ دیبا: یہ درد تو اب ڈیلیوری کے بعد ختم ہوگا، تو فکر مت کر۔ باجی بتا رہی تھیں کہ تیرے ایگزام چل رہے ہیں آج کل، صحیح سے دینا امتحان، اور میری فکر مت کرنا، یہاں ڈاکٹر ہیں میرا خیال رکھنے کے لیے۔ شیرو: فکر کیوں نہ کروں، آپ کو تکلیف ہوگی تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ دیبا: یہ درد تو سہنا ہی پڑتا ہے ہر عورت کو، اور میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی، مگر تیری وجہ سے مجھے پھر سے موقع ملا ہے۔ بس اب جلدی سے میں ماں بن جاؤں، پھر سب درد بھول جاؤں گی۔ شیرو: وہ تو آپ ضرور بن جائیں گی، اور دلدار ماما پاپا بھی تو بنیں گے نا۔ دیبا: میں چاہتی ہوں مجھے بالکل تمہارے جیسا بیٹا ہو، اسے میں بالکل تیرے جیسا بناؤں گی۔ شیرو: مگر مجھے تو آپ جیسی پیاری بیٹی چاہیے۔ میرے ایسا کہنے پر دیبا مامی شرما گئیں۔ تبھی ناصرہ باجی بھی ICU میں آ گئیں اور مامی سے ملیں۔ پھر باجی نے کہا کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، تو میں مامی سے اجازت لے کر باجی کے ساتھ چل دیا۔ باجی مجھے کالج ڈراپ کر کے چلی گئیں۔ آج سائنس والوں کا ایگزام نہیں تھا، اس لیے صرف ہماری ہی کلاس کی ٹیم تھی۔ کالج گیٹ پر زینت، معید اور فرزانہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو وش کیا۔ ریما اور مہرین کا مجھے صبح ہی میسج آ گیا تھا۔ باتوں باتوں میں نے بتا دیا کہ دیبا مامی ہسپتال میں ہیں اور ان کی ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ اس بات پر معید مجھ سے ناراض ہونے لگا کہ میں نے کل کیوں نہیں بتایا۔
پھر اس نے اپنے گھر فون کر کے بتا دیا۔ ہم اپنی کلاس میں چلے گئے اور اپنے فون سوئچ آف کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آج ہماری کلاس میں ایک میڈم تھی جو ہمیں تو نہیں پڑھاتی تھی مگر ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کی تھیں۔ 1 گھنٹے بعد کلاس میں پروفیسر عارف آ گئے اور میڈم کو کچھ کہہ کر انہیں بھیج دیا۔ اب وہ خود اس کلاس میں انچارج بن کر بیٹھ گئے۔ ان کی نظر مجھ پر ہی تھی مگر میں اپنا پیپر کرنے میں لگا تھا۔ آج میں جلدی لکھ رہا تھا تاکہ جلدی سے ختم کر کے جا سکوں۔ مجھے ہسپتال واپس جانا تھا، مامی کے پاس۔ پروفیسر عارف نے مجھے اسی طرح تیزی سے لکھتا دیکھ کر میرے پاس آ کر بینچ چیک کی کہ کہیں میں نے کتاب تو نہیں رکھی نیچے، مگر انہیں کچھ نہیں ملا۔ کچھ دیر بعد کائنات میڈم اور ان کے ساتھ ایک پروفیسر آ گئے۔ پچھلی بار کی طرح آتے ہی کائنات میڈم نے مجھے کھڑا کر لیا اور پروفیسر کو پھر سے میری چیکنگ کرنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ ان کے ساتھ چیکنگ تو بہانہ تھا، وہ جان بوجھ کر میرا ٹائم ویسٹ کر رہے تھے اور مجھے غصہ آ رہا تھا مگر میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ خیر، مجھے 20 منٹ پریشان کرنے کے بعد انہوں نے مجھے واپس بٹھا دیا۔ کائنات میڈم مجھے چھیڑتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ میں غصے سے اسے دیکھتا رہا۔ زینت اور محیط کی نظر میری طرف تھی، وہ بھی غصے میں تھے۔ خیر، میں پھر سے پیپر لکھنے میں لگ گیا۔ گھنٹی بجتے ہی پروفیسر عارف آنسر شیٹ کلیکٹ کرنے لگے۔ میں ابھی لکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے میری آنسر شیٹ کھینچ لی۔ شیرو سر پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیجیے۔ پروفیسر عارف، گھنٹی کی آواز سنائی نہیں دیتی تمہیں؟ تمہارے لیے کوئی الگ سے ٹائم رکھا ہے کیا؟ چلو نکلو یہاں سے۔ زینت، سر یہ غلط ہے، اس کا ٹائم بھی تو ویسٹ کیا نا چیکنگ میں، آپ کو ایکسٹرا ٹائم دینا چاہیے۔ پروفیسر عارف، مجھے مت سکھاؤ کیا کرنا ہے، چلو اب جاؤ۔ پروفیسر عارف نے عجیب انداز میں کہا تو ہم چپ چاپ باہر آ گئے مگر زینت غصے میں تھی۔ زینت، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، ہمیں پرنسپل سر سے بات کرنی چاہیے۔ شیرو، چھوڑو یار، مجھے ابھی ہسپتال جانا ہے، مامی کی ڈیلیوری ہونے والی تھی آج، کیا پتہ اب تک ہو بھی گئی ہو۔ میں نے جیسے ہی فون سوئچ آن کیا تو بہت ساری مس کالز کے میسیج آنے لگے۔ میں نے جلدی سے سرور ماما کا فون لگایا پر وہ بزی آ رہا تھا۔ میں نے زرینہ خالہ کا فون لگایا تو وہ بھی بزی آ رہا تھا۔ تبھی دلدار ماما کا فون آ گیا۔ دلدار خوشی سے، بیٹا میں باپ بن گیا، تیری مامی کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، تو کہاں ہے، جلدی سے آ جا۔ ماما کی یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میرے منہ سے تو الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے بلکہ خوشی کے مارے آنکھوں سے پانی بہنے لگا، اور یہ صرف دلدار ماما کی وجہ سے تھا۔ مجھے دیپا مامی کے ماں بننے سے زیادہ دلدار ماما کی بات سن کر خوشی ہو رہی تھی۔ جس طرح انہوں نے فون پر مجھ سے بات کی تھی، میں محسوس کر رہا تھا ان کی خوشی کو۔ وہ ضرور رو رہے تھے،
خوشی کے مارے وہ اب مجھے بہت پیار کرتے تھے اور میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ باپ بنے۔ ایک پل میں ہی میں سب کچھ بھول گیا اور موہت کو جلدی سے ہسپتال چلنے کو کہا۔ موہت اور زینت نے مجھے مبارکباد دی۔ میں موہت کو ساتھ لے کر جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ زینت بعد میں آنے کا بول کر وہیں رک گئی۔ موہت تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا مجھے ہسپتال لے آیا۔ ہسپتال میں سب موجود تھے، سرور ماما، دلدار ماما، بختیار ماما، زرینہ خالہ، صابرہ خالہ، نکہت خالہ اور ساتھ میں انکل آنٹی بھی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دلدار ماما نے بھاگ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور رونے لگے۔ دلدار ماما: میں باپ بن گیا شیرو، میں باپ بن گیا۔ دلدار ماما سے خوشی نہیں سنبھالی جا رہی تھی اور انہیں خوشی میں ایسے روتا دیکھ کر تینوں خالاؤں کی آنکھوں سے آنسو کی دھار بہہ رہی تھی۔ شیرو: ہاں ماما جی، آپ باپ بن گئے۔ مامی جی ماں بن گئیں، آپ کی سن لی گئی۔ مامی کیسی ہیں؟ دلدار: وہ ٹھیک ہے، تجھے ہی یاد کر رہی ہے، چل میں تجھے اس سے ملاتا ہوں۔ دلدار ماما میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر لے گئے۔ مامی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہم اندر گئے تو وہاں نائلہ مامی اور مائرہ مامی بھی تھیں، جو شہزاد کو گود میں اٹھائے ہوئے تھیں۔ جیسے ہی میری نظر دیبا مامی پر پڑی تو دیکھا مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے برابر میں ان کا بیٹا کپڑے میں لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ مائرہ: دیکھ کیا رہے ہو، آگے آؤ۔ میں دیبا مامی کی طرف بڑھا اور بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ مجھے اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ مائرہ: چلو باجی، ہم باہر چلتے ہیں، ڈاکٹر غصہ ہوں گے، چلیں بھائی، اور مٹھائی لائیں۔ مائرہ مامی، نائلہ مامی اور دلدار ماما کو لے کر باہر نکل گئیں۔ میں بچے کو چوم کر گلے لگا کر واپس رکھنے لگا تو مامی روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ شیرو: یہ کیا مامی، آپ ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہیں؟ دیبا: میں تمہارا احسان کیسے اتاروں گی؟ تم نے آج مجھے ماں بنا کر میری زندگی کی سب سے بڑی کمی کو دور کر دیا، مجھے پوری عورت بنا دیا، ورنہ لوگ مجھے بانجھ اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے۔ تمہاری وجہ سے آج میں ماں بنی ہوں۔ میں ساری زندگی تمہیں ذلیل کرتی رہی اور تم نے میری زندگی کا سب سے بڑا داغ ہٹا دیا اور مجھے ماں بنا دیا۔ شیرو: یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو وہ خوشی ہے جو آپ کو بہت پہلے مل جانی چاہیے تھی۔ آپ نے کیا کچھ نہیں سہا ہوگا، مگر میں خوش ہوں کہ آپ کو وہ ملا جو آپ چاہتی تھیں۔ دلدار ماما بھی کتنے خوش ہیں، اتنا خوش میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میری تمنا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو ہر وہ خوشی دے جو ایک ماں کو ملنی چاہیے۔ دیبا: صرف میرا نہیں، ہمارا۔ میری دلی تمنا تھی کہ مجھے بیٹا ہو جسے میں تمہارے جیسا بناؤں۔
اور دیکھو میری خواہش پوری ہو گئی۔ شیرو، آپ کی دلی تمنائیں بہت جلد سنی جاتی ہیں۔ اب آپ کو میری ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ دیبا، تمہاری ضرورت کیوں نہیں پڑے گی؟ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گی، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ تم سامنے رہو گے تبھی تو تمہارے جیسا بنے گا۔ تیرے ماما بہت خوش ہیں کہ وہ باپ بن گئے، مگر اصل میں تو باپ تم ہی بنے ہو نا، اس لیے تمہیں شہزاد کی طرح اس کے بھی نام سبھی کام کرنے ہوں گے۔ اور کتنی دیر لگاؤ گے بھائی؟ ہم بھی لائن میں ہیں۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ دروازہ کھول کر نہیتا اندر آتے ہوئے بولی۔ وہ آگے آ کر مامی سے ملی اور پھر بچے کو دیکھنے لگی۔ میں باہر نکلا تو تمام لوگ وہیں کھڑے تھے اور ناصرہ باجی کے ساتھ مہرین سب کا منہ میٹھا کروا رہی تھی۔ مہرین اور ناصرہ دونوں نے ایک ساتھ میرے منہ میں لڈو ٹھونس دیے۔ تبھی نائلہ مامی چل کر میرے پاس آئیں اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ نائلہ، کیسا ہے تو؟ ایگزامز تو اچھے سے ہو رہے ہیں نا؟ شیرو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور ایگزام بھی اچھے ہیں، مگر آپ یہ بتائیں، جب ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے تو آپ یہاں آئیں کیوں؟ نائلہ، تو کیا ہوا؟ میں گھر بیٹھی رہتی؟ اتنی خوشی کا موقع ہے، میں کیسے رک سکتی تھی؟ ویسے بھی میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ اب آ گئی ہو نا، اب تو آپ یہیں رہو ہمارے گھر۔ آپ کا بھی تو ٹائم آنے والا ہے۔ ایسے میں گاؤں سے شہر آنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، اس لیے آپ یہیں رک جاؤ۔ اور دیبا باجی کو بھی ہم یہاں سے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ تجھ سے تو میں بہت ناراض ہوں۔ باقیوں کو چھوڑ، کم سے کم تم کل بتا سکتے تھے نا کہ یہ لوگ یہاں ہیں۔ رخسانہ آنٹی نے پہلے نائلہ مامی سے گھر چلنے کو کہا اور پھر مجھ سے ناراض ہونے لگیں۔ شیرو، وہ کل ٹینشن ہی اتنی ہو گئی تھی اچانک سے کہ یاد ہی نہیں رہا۔ انکل، ارے کیوں ڈانٹتی ہو میرے بیٹے کو؟ آج خوشی کا دن ہے، جانے دو سب۔ اور بھابھی، رخسانہ نے جو کہا میں بھی وہی کہوں گا، بلکہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ نائلہ، ایسے کیسے؟ انکل، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ بھابھی، آپ سب ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر رہو گے۔ ہمارے پاس سب کے لیے کمرے ہیں اور وہاں سب کام صحیح سے مینج بھی ہو جائیں گے۔ زیادہ مت سوچیے، کیونکہ اب نہ مانی تو میں سب کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سرور، اچھا بھائی، جیسا تو کہے، مگر پہلے دیبا کو تو چھٹی ملے۔ انکل، وہ میں نے بات کر لی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دیبا بھابھی کو صحیح سے ریسٹ چاہیے۔ چھوٹا آپریشن تھا، اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہوئی، بس آج رات انہیں یہیں رہنا ہوگا۔ کل انہیں ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور میں نے ایک نرس کا بھی بول دیا ہے جو ساتھ رہے گی اور بھابھی کا خیال رکھے گی۔ انکل نے سرور ماما اور نائلہ مامی کو آخر کار راضی کر لیا۔ اب بھلا اور کوئی کیسے منع کر سکتا تھا؟ ادھر مہرین اور ناصرہ باجی مجھ سے ایگزام کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ میں صابرہ خالہ اور نکت خالہ سے بھی ملا، مگر نکت سے زیادہ بات نہیں ہوئی کیونکہ وہ دیبا مامی کے پاس چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد زینت بھی وہاں آ گئی اور سب سے ملی۔ خوشی کے اس ماحول میں پتہ ہی نہیں چلا کب دوپہر سے شام
اور پھر رات ہو گئی۔ کل ہمارا پھر سے پیپر تھا، اس لیے زینت نے مجھے یاد کروایا اور تیاری کرنے کو کہا۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کہیں جانے کا، مگر سب بار بار کہنے لگے تو مجھے ناصرہ باجی کے ساتھ واپس گھر آنا پڑا۔ مگر آنے سے پہلے ایک بار پھر سے میں دیپا مامی اور بچے سے مل کر آیا۔ گھر آنے کے بعد ناصرہ باجی نے مجھے کھانا کھلایا اور ہم سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں پڑھنے بیٹھ گیا۔ کل جو پیپر ہونے والا تھا وہ سبجیکٹ کائنات میڈم کا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ کل بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی۔